بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ثم الصلاة والسلام علی مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی محکمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون بآواز بلند صلوات سامعین گرامی معزز اور محترم مومنین کرام، جملہ برادران اسلام، سلسلہ محرم الحرام کی آج ہماری چھٹی ملاقات ہے۔ کل اپنے رخوں سے گزرتی ہوئی بات اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا قصیدہ قرآن سے پڑھ کر حضرت انسان کو ایک راستہ دکھایا ہے کہ جب بھی کبھی میرے محبوب کی سیرت سننا چاہو، عظمت پڑھنا چاہو، تاریخ کی روایت کی طرف نہ جانا، کیونکہ مورخ کو پتہ ہی نہیں میرا محمد چلتا کیسے تھا، میرا محبوب بیٹھتا کیسے تھا، میرا محبوب کسی کو بلاتا کیسے تھا، اور عشق ابو طالب میں ناراض ہو کے محفل سے اٹھاتا کیسے تھا۔ یہ صرف قرآن بتائے گا، کیونکہ قرآن اللہ کے نبی کے زمانے میں دین کے مکمل ہونے تک قلب ختمی مرتبت پہ اترتا رہا ہے، اور ہم نے اسی قرآن کا وارث محمد اور محمد جیسی سیرتوں کے مالک جو لوگ ہیں انہیں بنایا ہے۔ یا تو قرآن سے اس آیت کو نکال دو جس میں میرا اللہ سورہ فاطر میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کتاب کے وارث منتخب کر لیے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس قرآن کے وارث منتخب کیے، وارث منتخب کیا نہیں، وارث منتخب کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح قلب پیغمبر پہ قرآن اترا،
اور میرا محبوب زمانے سے صادق اور امین کے درجے تک پہنچا، نہ اس کے کردار میں کوئی شک نظر آیا، نہ اس کی گفتار میں کوئی شک نظر آیا۔ اب جو میرے محبوب کے بعد اس قرآن کا وارث ہو، کم سے کم یہ صفتیں اس میں نظر آئے، اس کا کردار بھی متنازع نہ ہو، اس کی گفتار بھی متنازع نہ ہو، اس کی سیرت پر سب مطمئن نظر آئے، اور وہ جب دعویٰ کرے قرآن کی محبت میں، قرآن کے علم کو جاننے کا، تو کم سے کم اس کی حد انتہا دعوے میں ان جملوں سے ضرور نظر آئے، سلونی ما شئتم، مجھ سے پوچھ لو جو تم چاہو۔ بات اللہ جانے کس رخ کی طرف نکل جائے۔ آپ جس محبت کے اظہار کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، میرا دل ہے کہ لوح دل پر عشق مولا کا جو تذکرہ ہے وہ نقش ہو جائے، جس طرح ناد علی ہمارے دلوں پہ لکھی ہوئی ہے، اسی طرح ذکر مولا کی تاثیر سے وہ دل مسرور ہوتا رہے۔ کم سے کم میرے مالک نے دیکھو شناخت کیسی کروائی، صفت کس طرح کی بیان کی۔ اچھا چلے آپ کی زبان میں جسے چھوٹا بڑا مرد عورت اپنے بگانے آسان سمجھ لیں، اللہ نے نشانی کیسی بتائی ہے وارث قرآن کی۔ میرے مالک نے کہا وارث قرآن محمد مصطفیٰ کا سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد جب میرا محبوب میری بارگاہ میں واپس تشریف لے آئے ظاہری طور پر، تو پھر اس کے بعد جو اس کی مسند عزت پر جلوہ افروز ہو، جو اس کا وسیع کہلائے، جو اس کا نائب بنے، جو اس کا خلیفہ ٹھہرے، وہ قرآن سے محبت کرتے ہوئے اپنے علم کی عزتوں کا اعلان جب کرے تو کم سے کم اتنا دعویٰ ضرور کرے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے محمد مصطفیٰ کی طرح اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے۔ جب یہ جملہ کہا جانے والا تھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے تاریخ کا مورخ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، اب مسند ممبر رسول خالی نظر آ رہا تھا، سب مدینے والے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ آپ اس ممبر پر علی علیہ السلام کو آنا چاہیے، یا کچھ بندے دروازہ امیر المومنین پہ پہنچے، انہوں نے کہا یا علی سرکار اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ میرے مولا نے یہ کہہ کے بھیج دیا کہ علی بندوں کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں۔ مالک ہم کو زندہ سلامت رکھے، ہمیشہ خوشحال رہے۔ دعا کو حقدار ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ان اعلیٰ ہستیوں کے ذکر میں مسکراہٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو داد دے کے حقیقت میں بتاتے ہیں بڑے مقدر والے ہیں، ایسا ہے ہمارا علی۔ روح کائنات، عرض کائنات مقدر کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پیر ایسا ہے سوائے علی والوں کے، کیونکہ علی والوں کے، علی سے لے کے اولاد علی تک جو پردے میں میرا امام حجت سرکار ختمی مرتبت کی آخری نشانی بطور وسیح محمد مصطفیٰ جو پردہ غیبت میں ہے، علی سے لے کے محمد مہدی تک 12 امام ایسے ہیں کہ جن کے
کے مقابلے میں مجھے زمانے کا کوئی امام ٹھہرتے ہوئے نظر ہی نہیں آتا، بلکہ جملہ آسان کر دوں، واحد کائنات میں میرے امام ہے کہ دنیا کے سارے امام ان کے غلام، جتنے بھی زمانے کے امام ہیں وہ سب کے سب ان کے غلام۔ اگر نہیں تو آئیے جناب نعمان بن ثابت سے پوچھ لیتے ہیں کہ سعد کے آل محمد کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا لولا سنتان لہالک نعمان، اگر میں جعفر صادق کی زندگی میں اپنے 2 سال قیمتی نہ رکھتا تو میں تو ہلاک ہی ہو گیا۔ یہ ان کا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اس بات کو زمانے کے کانوں تک پہنچایا کہ میں نے جو بھی سیکھا ہے اولاد علی سے سیکھا ہے، میرے دامن میں اگر علم دمکتا چمکتا نظر آ رہا ہے تو میں نے اس کے دروازے پر زانوئے علم طے کیا ہے کہ جس کو ہر ایک نے اپنے زمانے کا صادق امام مانا ہے۔ یہ فخر، یہ افتخار علی والوں کو ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو گئے، میرے مولا نے کہا ہم زمانے کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں، لوگ واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر لوگوں نے اسی جرت کے ساتھ تمنا کی کہ آج علی ہماری اس التجا کو سماعت فرمائیں گے اور منبر پر تشریف لے آئیں گے۔ علی مولا جیسے ہی اپنے دروازے پھر انہیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا یا علی سرکار اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ میرے امام نے مسکرا کر کہا تمہیں کل نہیں بتایا تھا کہ جنہیں بندے چن لے علی ان میں سے نہیں۔ جناب سلیمان، انہوں نے کہا 2 دن ہو گئے ہیں تم دروازے علی سے خالی واپس آ جاتے ہو، سبب؟ انہوں نے کہا جناب مولا کو کہتے کہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ یہ سننے کی بات جناب سلیمان بہت مسکرائے اور مسکراتے ہوئے انہوں نے ان کے سامنے ایک تصویر کھینچی، سلام لیجیے بابا۔ تم مزاج امیر المومنین سے واقف نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جناب سلیمان اس اجتماع کو امیر المومنین کے دروازے پہ لے کے پہنچے اور سرکار امیر المومنین کی زیارت کے بعد جناب سلیمان نے احترام کی حدوں کو چھوتے ہوئے کہا یا علی سرکار لوگوں کو آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے، اب آپ ہمارے ہاتھی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہماری ہدایت فرمائیے۔ منبر آپ کے انتظار میں ہے۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ تھا کہ منبر آپ کے انتظار میں ہے۔ میرے مولا نے جناب سلیمان کو مسکراتے ہوئے جواب دیا جاؤ سلیمان مسجد کو سجا دو، علی کل منبر پہ پہلا خطبہ دیں گے۔ جب میرے مولا نے کہا کہ علی منبر پہ کل پہلا خطبہ دیں گے، مدینے والوں کو اطلاع پہنچا دی گئی کہ کل علی منبر پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ اہل مدینہ میں 2 طرح کے لوگ، ایک یہ سوچ رہا تھا منبر کے 4 زینے تھے، 4 کے 4 پر ہو گئے، اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ کیا علیحدہ منبر رکھا جائے گا؟ کچھ لوگ اس انتظار میں تھے کہ بڑی دیر کے بعد مصطفیٰ کی جگہ مرتضیٰ کو دیکھا جائے گا۔ بس دونوں سوچوں والے لوگ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسجد میں اتنا رش ہو گیا تھا کہ اب کسی کا گزرنا محال ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر میرا مولا منبر پہ پہنچنے کے لیے دستار مصطفیٰ اب
آئے مصطفیٰ کب آئے مصطفیٰ، یا اپنی مرضی کا جملہ کہو جس میں سجاد سالک نے ہمیشہ تنہائی میں بھی لطف لیا ہے۔ میرا امام تبرکات انبیاء میں ساجد تج کے جب اپنے گھر سے باہر نکلے، منبر کی طرف قدم بڑھانا شروع ہوئے، ادھر میرا مولا مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا، مجمع بہت زیادہ تھا، ید اللہ ہاتھوں نے سروں کو علیحدہ کرنا شروع کیا۔ وہ جو یہ سوچ رہے تھے علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، وہ ابھی بھی اسی انتظار میں ہے کہ منبر تو ایک ہی ہے، زینے اس کے چار تھے۔ پہلے زینے پہ محمد مصطفیٰ بیٹھے کرتے تھے، محمد مصطفیٰ کے جہاں قدم تھے وہاں پہلے خلیفہ تشریف لا کے بیٹھے تھے، جہاں پہلے خلیفہ کے قدم تھے وہاں پہ دوسرے خلیفہ جلوہ افروز ہوئے تھے، جہاں دوسرے خلیفہ کے قدم تھے وہاں پر تیسرے خلیفہ تشریف لائے تھے۔ منبر کے چار زینے تھے، چاروں کے چارے مکمل ہو گئے۔ پہلے پہ محمد بیٹھے تھے، دوسرے پہ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، تیسرے پہ حضرت عمر بیٹھے تھے، چوتھے پہ حضرت عثمان بیٹھے تھے۔ اب علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ لوگ بس اسی فکر میں تھے کہ علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، یا میرا مولا سروں کو علیحدہ کرتے ہوئے، راستہ بناتے ہوئے جب منبر کے قریب پہنچے، چپ رہو گے تو تمہارا مقدر ہے، سمجھ آ جائے تو شاید جب تک صدائے پہنچے۔ میرا مولا ممبر کے قریب ہوا، پہلے سینے پہ قدم رکھا، دوسرے پہ قدم رکھا، تیسرے پہ قدم رکھا۔ علی وہاں بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ مجمع میں سرگوشیاں شروع ہوئی، میرے مولا نے ایک ہی جملہ کہا، ایھا الناس ھذا الخشب، لوگوں پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ تو لکڑی ہے۔ علی قدم ٹھکانے پہ آئے تو مہر نبوت پہ کھڑا ہو۔ میرے مولا نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے لکڑی ہے یہ، دیکھا نہیں تمہاری آنکھوں نے؟ علی اگر قدم جمانے پہ آ جائے تو نبی کے کندھے پہ بھی علی کھڑا نظر آیا ہے، یا اولاد علی کھڑی نظر آئی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے امام نے خطبے سے پہلے کہا تمہیں نہیں فتح مکہ والا دن یاد، جب اسلام کے پرچم کے سائے تلے عرب و عجم میرے آقا و مولا سید المرسلین کی قیادت میں اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کعبہ محمد مصطفیٰ کے انتظار میں لطف کی منزلوں پر تھا۔ پوری زندگی میں اہل مکہ نے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا تھا جتنا بڑا اجتماع فتح مکہ والے دن اللہ کے نبی کی قیادت میں مکے کے اندر کعبہ کے قریب دیکھا جا رہا تھا۔ اور اسی لمحے میں میرے مولا نے مجھے کہا تھا، یا علی سرکار میرا دل چاہتا ہے کہ آج دونوں بھائی مل کر اسلام کا ایک رکا ہوا کام کرے۔ کون سا؟ میرے نبی نے کہا بت توڑ دے۔ اچھا بھی اتنے زیادہ لوگ تھے اس ختمی مرتبت کے ساتھ، تو سرکار نے کسی اور کی ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ سرکار جانتے تھے بتوں کی آنکھوں میں آنکھیں وہی ڈال سکتا ہے جس نے کبھی بتوں کو پوجا نہ ہو، ورنہ ہو سکتا کوئی بت رکھے ہیں ایک ہی کل تک نہیں۔ بت پرست بت شکل نہیں ہو سکتا، بت شکل وہی ہوگا جس کی زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک بتوں کی مخالفت ہوئی ہو، بتوں سے محبت نہ ہوئی ہو۔ یہ جملہ سجاد سالک کا نہیں ہے، یہ جملہ
جامع مسجد دہلوی میں بیٹھے ہوئے کچھ نمازیوں کی موجودگی میں کہا تھا کب تب جب انہوں نے مغرب پیغمبر سجی ہوئی دیکھی. وہ منبر پہ میں نے اپنے مولا کی بات کو روک دی ہے. جس نے بہت لطف لینا ہے وہ تھوڑا سا میرے ساتھ عشق مولا کی خوبصورت راہوں کا سفر کرے. بس میں پیغمبر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے. مسجد نبوی مکمل طور پر بھری ہوئی تھی. نبی کے صحابہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا تھا. اتنا رش تھا. اور یہ تو پھر ناممکن ہے نا کہ سید المرسلین بیٹھے ہو اور لوگ ٹامے سرکار بیٹھے ہو تو لوگوں کو جگہ ہی نہ ملے. کیونکہ ہر بندہ مستانہ ہے میرے نبی کا. ہر بندہ دیوانہ ہے سرکار کے عشق میں. ہر بندے کی آنکھ یہی چاہتی ہے کہ میری آنکھیں نبی پاک کا چہرہ دیکھتی رہے. کیا آپ کی آنکھیں نہیں چاہتی؟ سب کی چاہتی ہے. انہوں نے کہا بس ایسے ایک منظر تھا. منبر پر سرکار جلوہ فروز تھے. دور تک صحابہ کرام تشریف فرما تھے. عمران کا بیٹا علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب اس بڑے مجمع میں کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا انی عبداللہ. یہ کہہ کے علی تشریف فرما پھر بیٹھ گئے. منظر یاد ہے نا؟ صحابہ کرام کا مجمع ہے. منبر پہ نبی پاک ہے اور میرے مولا نے کھڑے ہو کے کہا انی عبداللہ. یہ کہا اور علی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین کھڑے ہوئے اور انہوں نے سب کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول کو آواز دے کے کہا یا رسول اللہ آپ تو اس بات کے گواہ ہیں کہ انی عبداللہ. عبداللہ کا کیا معنی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور کائنات عالم میں تنہا علی ہے جو کہہ رہے ہیں میں بندہ ہوں اور بندے کہہ رہے ہیں تو خدا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں. کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ. پھر پیغمبر کی گفتگو جاری تھی. اسی اثناء سناٹا چھایا. میرے مولا نے پھر کہا کھڑے ہو کے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب جسے یہ جملہ سمجھ میں آ گیا وہ کعبے میں بت ٹوٹنے کے اور توڑنے والے کے مقام کو ضرور سمجھ آئے گا کہ بتوں کی کیا حیثیت تھی, توڑنے والے کا کیا مقام تھا. جب میرے مولا نے 3 مرتبہ کہا انی عبداللہ انی عبداللہ انی عبداللہ. جامع مسجد دہلوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے کچھ نمازیوں نے کہا اے شاہ عبدالحق محدث ہمیں اتنا بتا اتنے سارے بندوں میں علی ہی بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا باقی سب کے سب اللہ کے بندے نہیں تھے؟ انہوں نے کہا تم اس حقیقت کو ہی نہیں سمجھ پا رہے. علی بار بار کیوں کہہ رہے تھے اور باقی کوئی کیوں نہیں کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ صرف وہ کر سکتا ہے جس کی زندگی کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک بت شکنی تو ہوئی ہو, بت پرستی نہ ہوئی ہو, تو جس نے کبھی بھی پوجا ہو وہ یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا. اور ساتھ میں انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی. انہوں نے کہا قرآن نے نہیں فیصلہ کیا تھا. جب جناب مریم کی گود میں
عیسیٰ علیہ السلام بولے تو انہوں نے پہلا جملہ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ 3 دن کی زندگی میں جس نے اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا تھا تو سمجھ آیا جا رہا تھا مجھے جب بھی دیکھو گے اللہ کی بارگاہ میں دیکھو گے، مجھے جب بھی دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے خدائے واحد کی بارگاہ میں دیکھو گے، مجھے کبھی تم بتوں کے آگے نہیں دیکھو گے، ہاں بت توڑنے والوں میں مجھے تم ضرور دیکھو گے۔ تو جناب امیر المومنین نے بھی بزم مصطفیٰ میں یہی سمجھ آیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کے آخری لمحے تک اللہ کی بارگاہ میں تو نظر آؤں گا، کسی بت کے آگے کھڑا نظر نہیں آؤں گا۔ تبھی میرے محمد نے کہا کہ آؤ مل کر ایک کام کرتے ہیں، یہ کام کر ہی ہو سکتا ہے جس نے بتوں سے نفرت کی ہو، جو بت توڑنا تو جانتا ہو، بتوں کو جوڑنا نہ جانتا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے محبوب علی، میں تیرے کندھوں پہ چڑھوں، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے کندھوں پہ چڑھ جا۔ علی نبی کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جب مسکراتے ہوئے نبی نے کہا علی کہاں تک پہنچے ہو؟ میرے مولا نے مسکرا کر کہا اے اللہ کے نبی، تیری عزت کی قسم، اگر علی چاہے تو ستاروں کو پکڑ لے۔ اتنی بلندیوں پہ پہنچا، اگر میں چاہوں تو ستاروں کو پکڑ لوں۔ یعنی کندھہ نبی پہ جب علی سوار ہوئے تو ایک بات تو طے ہو گئی، پھر حد نہیں رہی، علی کا عرش اور فرش برابر ہوا، کیونکہ جو نبی کے کندھے پہ کھڑا ہو کر عرش کو پکڑ سکتا ہے، کس منہ سے کہتے ہو کہ وہ محمد معراج پہ نہیں گیا جس کے کندھے کا یہ مقام ہے؟ توڑے بت علی اور نبی نے، کعبہ پاک کر دیا بت سے، اور جب کعبے کو پاک کر دیا چند لمحے گزر گئے، اللہ کے نبی نے کہا آئین آئین بلال، بلال کہاں ہے؟ جناب بلال جلدی جلدی اللہ کے نبی کے قریب، انی حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، حکم۔ میرے نبی نے کہا تجھے نہیں پتا تیری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان کا وقت شروع ہے، اذان کرو۔ اب میں سوچ رہا ہوں جملہ اتنا خوبصورت ہے جو کبھی نہیں بولا، ویسے بولے گا کہ جیسے اسے علی کعبے بھی نظر آ رہے ہیں۔ جانتے ہو کہ یہ بلال کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی تھی۔ یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونا کوئی نئی بات تھوڑی ہے، البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ جس کے خلاف اللہ نہ چاہے اور جس کی عزت کا محافظ خود اللہ کا رسول ہو، انہوں نے کہا جناب ہمیں تانے ہی بڑے ملتے ہیں کہ تمہارا مؤذن کالا، زبان پہ لکنت، اللہ کے نبی سے کہو کہ خوبصورت مؤذن چن لیا جائے۔ جب تحریک عدم اعتماد لے کر لوگ جناب بلال کے خلاف محمد مصطفیٰ کے قریب جمع ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں بلال پسند نہیں۔ جملہ فضا میں بکھر گیا تو شکایت ہوگی میرے بلال کے متعلق۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بلال پسند نہیں، میرا نبی مسکرا کے کہتا ہے پھر آج سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے جنہیں بلال پسند نہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ آقا مولا تو ایسا چاہیے نا جو اپنے نوکروں سے اس طرح کی محبت رکھتا۔ جناب بلال بات نکھرتے ہوئے سمندر کی ان لہروں میں چلے جائے کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے۔ دامن میں جتنا وقت ہے میں اتنا ہی بڑا خراج تحسین ذکر کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا۔
دو. جناب بلال جلدی جلدی سیدھے ہو. تم قربان جاؤ عشق نبی میں کہ علی سے محبت کی ساتھ رکھے. جیسے جناب بلال سیدھے ہوئے میرے نبی نے مسکرا کر کہا بلال آج تیری ذرا سیٹ بدل نہ دی جائے. سرکار حکم. میرے نبی نے کہا کعبے کی چھت پہ چڑھ. اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پہ چڑھ. وہ منظر کیسا ہوگا؟ خود نبی کھڑے، مولا علی کھڑے، سارے صحابہ کرام اللہ کے گھر میں جمع، اکیلے جناب بلال کعبے کی چھت کے اوپر. کبھی سوچو تو صحیح اللہ کا نبی اپنے غلاموں سے پیار کتنا کر رہا ہے. وہ بلندیاں ہی اتنی دے رہا ہے کہ جن کی حد طے ہی نہیں کی جا سکتی. جیسے ہی جناب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے، اب وہ دائیں بائیں دیکھتے جا رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے جناب بلال کی بے قراری کو دیکھا. جناب بلال کی بے قراری کو دیکھ کر میرے نبی نے آواز دی بلال دائیں بائیں دیکھنا میری شریعت میں عبادت نہیں ہوا کرتی. تو بڑی بے قراری سے کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. مجھے بتا تیرے دل کو چین کیوں نہیں آ رہا؟ جناب بلال نے کہا اللہ کے رسول جب میں زمین پہ کھڑا ہوتا تھا تو کعبے کی طرف دیکھ کر آزان دیا کرتا تھا. اس لیے کہ مؤذن کے لیے نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کعبے کی طرف رک کر کے آزان دے. میں کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا ہوں. میں سوچ رہا ہوں منہ کروں تو کس طرف کروں، اپنا چہرہ کروں تو کس طرف کروں. میرے نبی نے مسکرا کر کہا گھبراتا کیوں ہے؟ بڑے مجمع میں دیکھ میرا علی کدھر ہے، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے یہ تمہارا کعبہ ہے، علی کعبے کا کعبہ. مالک سلامت رکھے. یہ تمہارا کعبہ، علی کعبے کا کعبہ ہے. ایک مولوی نے ساڑھ نکالا جناب، دور نہیں، یہ 461 پیر مطلوب شاہ جی کا چک ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ میں اگر بورے والا میں کہیں رہوں تو پیروں کے پاس رہتا ہوں. تو انہوں نے میری تقریر کا یہ ٹکڑا ایک مسجد کے خطیب کو سنا دیا. انہوں نے کہا جناب علی کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا ہے صادق صاحب. انہوں نے کہا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ نہیں ہے تو گل کرنے تو شیعہ پھر بہت ہی اگے نکل جاتے. انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں فلاں تاریخ آپ کی بات کرو. کہا ضرور کرے گی گھر، یہ کعبے کی عزت کا معاملہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ سرکار یہ بات ہوئی ہے. میں نے کہا گھبرانا نہیں، جملہ ایک ہی کہوں گا طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اور 8-10 بندے اکٹھے کر لینا جنہیں میں بطور گواہ اس جملے کی رکھوالی کے لیے استعمال کروں گا. انہوں نے اپنے گھر کے قریب 4 پہیے بچھائی، کرسیاں رکھی، ٹیلی فون کا دور ہے، کہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے. میں نے کہا بس میں آپ کے روڈ کی طرف ٹرن لے چکا ہوں، چند منٹوں میں آپ کے پاس ہوں. انہوں نے وہ مولوی صاحب بھی بتا لیے، باقی بندے بھی اکٹھے کر لیے اور بات انہوں نے مجھے بتا دی تھی. انہوں نے کہا کہ علی کو کعبے کا کعبہ کیوں کہا ہے. میں جیسے ہی پہنچا سب سے میں ہاتھ ملا رہا تھا اور میں نے ان کا احترام کرتے ہوئے کہا میں نے کیا علی قبلہ کعبہ صاحب. بھئی آپ نے اپنے مولوی صاحب کو کیا قبلہ کیا حال ہے آپ کی؟ میں نے کہا قبلہ کعبہ کی حالت ہے ٹھیک ہو تسی؟ انہوں نے کہا یہ الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں. تو میں کہا وہ بات کس بات کی کرنی ہے؟ آپ کعبہ ہو سکتے ہو، علی کعبے کا کعبہ نہیں ہو سکتا. پھر میں نے وضاحت کی، میں نے کہا کعبے کا معنی سن،
کعبہ کا معنی ہے بلند. اگر علی بلند نہیں تو پھر کوئی بھی بلند نہیں ہے. جدھر علی ہے تاکہ زمانے کو بتا دیا جائے یہ تمہارا کعبہ ہے اور علی کعبے کا کعبہ ہے. وہی علی جب جلوہ فروز منبر ہوئے تو لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ علی کہاں بیٹھ گئے. اب میرے مولا نے پہلا خطبہ دیا. بات کل پھر آگے لے کے چلے گئے. جیسے میرے مولا نے پہلا خطبہ دیا، خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا، جس جیسا کوئی معبود نہیں، اور وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ لفظ کن کہے تو عالمین کا وجود قائم ہو جاتا ہے. وہ اگر بنانے پہ آ جائے تو بغیر اسباب کے آدم جیسے کو نبوت عطا کر دیتا ہے. میرے مولا نے جب صفت رب کائنات میں لبوں کو جنبش دینا شروع کی، جس نے کبھی بھی خطبے میں لطف نہیں لیا تھا، اسے بھی اس وقت مصطفیٰ نظر آ رہے تھے مرتضیٰ کی گفتگو کے درمیان میں. اللہ کے علی نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کو بڑھانا شروع کیا. بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین کے اس دعوت نامے تک پہنچی. میرے مولا نے کہا اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا، اور ایسی ذریت میں رکھا کہ جس پر کوئی درود پڑھے یا نہ پڑھے وہ خدائے وحدہ لا شریک نسل ذریت ابراہیم پہ درود بیچتا ہے. اور ہم آل ابراہیم بھی ہے، ہم آل مصطفیٰ بھی ہے. ہم ہر حال میں درود کا مرکز بن کے درود والوں میں شامل رہا کرتے ہیں. علی چاہ رہے ہیں کہ علی تمہیں ایسی دعوت دے کہ تم زندگی بھر اپنے آپ کو علم کے زینوں پہ کھڑا پاؤ. سلونی عن القرآن، مجھ سے پوچھ لو قرآن کے بارے. سلونی عن الانجیل، مجھ سے پوچھ لو انجیل کے بارے. سلونی عن الزبور، مجھ سے پوچھ لو زبور کے بارے. سلونی عن التورات، مجھ سے پوچھ لو تورات کے بارے. سلونی عن الجنہ، مجھ سے پوچھو جنت کے بارے. سلونی عن النار، مجھ سے پوچھو دوزخ کے بارے. سلونی عن الانبیاء، مجھ سے پوچھو اللہ کے نبیوں کے بارے. سلونی عن السماء، مجھ سے پوچھو آسمانوں کے بارے. سلونی عن الارضین، مجھ سے پوچھو زمینوں کے بارے. سلونی عن المشرقین، سلونی عن المغربین، سلونی عن الحیاء، سلونی عن الاموات. علی سے پوچھ لو زندگی کے بارے، علی سے پوچھ لو موت کے بارے، علی سے پوچھ لو اللہ کے آدمی جو پیدا کیے گئے ہیں اور زمانے گزار. میرا مولا ہے جو آہستہ آہستہ علم کی گرے کھول رہا ہے. میرا ایمان کہتے جا رہا ہے مجھ سے اس کے بارے پوچھ لو، مجھ سے اس کے بارے پوچھ لو، مجھ سے اس کے بارے پوچھ لو. یا مجمع میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کی پیشانیوں پہ ان کی نیتیں چمکنا شروع ہوئی کہ علی یہ جو کن کن کے چیزوں کا نام لے رہے ہیں یقیناً علی انہی کے بارے میں جانتے ہیں. یا عمران کے ایمان کی شان، عمران کے ایمان کی جان علی ابن ابی طالب نے ان کی نیتوں کو ماتھے سے پڑھ کر ایک ہی جملہ کہا، سلونی ما شئتم. علی سے پوچھ لو جو تم چاہتے ہو. علی سے پوچھ لو جو تم چاہتے ہو. اور یہ دعویٰ صرف وہ کر سکتا ہے جس سے ہر چیز کا علم ہو. اور ہماری ہدایت یہ نہیں کہ جناب سلمان جانتے نہیں تھے، جس نے لمحہ و لمحہ امیر المومنین کی زیارت کی ہو وہ مزاج امیر المومنین سے اتنا تو واقف ہے کہ
کہ علی کے آگے کوئی مشکل نہیں. تیزی کے ساتھ ہم جیسوں کا قبلہ درست کیا، ہم جیسے کہ جو فکریں ادھر ادھر پھیل رہی تھی جناب سلیمان نے وہ ٹھیک کی. یا علی سرکار ایک گزارش، امام مسکرا کر فرماتے ہاں کہو. آپ بڑی جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں، سوچ لیا کریں. میرے مولا نے کہا تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ جناب سلیمان نے کہا 5. امام کہتے سوچا کیوں نہیں؟ سلیمان کہتے اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھو تو میرے ساتھ، سو جاؤں تو میرے ساتھ، جاگوں تو میرے ساتھ، چلوں تو میرے ساتھ، یہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے. امام مسکرا کر کہتے بس اتنا ہی فرق ہے، تیرے سامنے تیری انگلیاں رہتی ہیں، علی کے سامنے کائنات رہتی ہے. اتنا قریب ہے میرا مولا. یہ چل ہے کہ اللہ نے جو قرآن کے وارث چنے ہیں نا، آؤ دیکھ لو محمد کے بعد علی، علی کے بعد حسن اور حسین. مولا نے تو ثبوت ہی اتنا بڑا دیا ہے قرآن کا وارث ہونے کا. سینا کی نوک پہ قرآن پڑھ کر بتایا یہ ہم سے جدا نہیں ہو سکتا. آپ نے تو سن لیا نا کہ میرے مولا نے نیزی کی نوک پہ قرآن پڑھا. کیسے پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ جب کسی ادادار کو سبب سمجھ میں آ جاتا ہے نا، پھر اس کی آنکھیں ساون کا بادل بن جاتی ہیں. لٹا ہوا قافلہ ان بیبیوں کے ہاتھوں میں رسی آئی جن بیبیوں کی انگلیوں کی زیارت ان کے اپنے باپ نے نہیں کی تھی. علی جیسا امام جو ہر تمنا سے ماورا ہے، انہوں نے زندگی میں ایک ہی تمنا ظاہر کی اور وہ تھی سیدہ کائنات کے سامنے. میرے نبی نے کہا زہرا، علی نے کبھی کسی سے کوئی تمنا نہیں رکھی، لیکن پھر بھی علی کی ایک آرزو ہے کہ اس کی زینب اپنے بابا سے گفتگو کرے. مالک سلامت رکھے ہو. سب کا پڑھنا آل محمد کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. آؤ بے وطنوں کو روئے. شہزادی کہتی ہے مولا وعدہ نہیں ہے، کوشش ضرور کرتے ہیں. ماں نے اپنی بیٹی سے کہا زینب بیٹا تیرے بابا کی تمنا ہے کہ تو اپنے بابا سے گفتگو کرے. یہ سننا تھا، میرے سر پہ قرآن ہے. بزرگ علماء کہا کرتے تھے کہ جیسے ہی شہزادی نے کہا نا کہ تیرے بابا کی تمنا ہے کہ میری زینب اپنے بابا سے گفتگو کرے، ابھی گفتگو کرنے کا وعدہ ہونے والا تھا. حضرت امیر المومنین سنائی جا رہی تھی، یا سیدہ زینب کے پاؤں پہ برف پڑنا شروع ہو گیا، چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا. میری شہزادی نے جب اپنی زینب کی یہ حالت دیکھی نا، میری شہزادی کہتی ہے بیٹا زینب گھبرا نہیں، تو اتنا پریشان نہ ہو، میں تیرے بابا کو گزارش کر لوں گی. جیسے ہی سیدہ نے امیر المومنین سے کہا علی سرکار میری زینب میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے گفتگو کر پائے. میرے امام نے کہا اچھا زہرا وہ مجھ سے کلام نہ کرے، بس اتنا تو کر دے کہ وہ میرے سامنے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھ دے.
میری بیوی کہتی ہے مولا تمنا کا سبب اس حسرت کی وجہ، میرا امام کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شام کے بازاروں میں خطبے کیسے پڑے گا۔ جب کہنا شام کے بازاروں میں خطبے کیسے پڑے گی، آج میری شہزادی کو ماں نے پھر کہا زینب بیٹا تیرے بابا کی تمنا ہے کہ میری زینب میرے سامنے قرآن کی کوئی ایک سورت کوئی ایک آیت، جب قرآن کا نام آیا اب میری شریکت الحسین شہزادی نے اپنی ماں سے وعدہ لیتے ہوئے کہا ماں ایک شرط ہے، میرے اور بابا کے درمیان تو کھڑی ہو جا، میں تیری پشت کا پردہ بناؤں گی اور بابا کے سامنے ہو سکتا ہے کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ لو۔ عزادارو اتنا پردہ ہے جو باپ کے سامنے نہیں آ رہی، ماں کی پشت کا پردہ بنایا ہے۔ ادھر میرا مولا علی ہے، ادھر درمیان میں سیدہ زہرا ہے، بی بی کی پشت کے پیچھے شریکت الحسین فاتح شام سیدہ زینب کھڑی ہے۔ میری بی بی نے سورہ توحید کو پڑھنا شروع کیا، لہجے میں تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ حیا کا یہ عالم تھا کہ بی بی پڑھتے پڑھتے ماں کی پشت سے جلدی جلدی پیچھے چلے گئی۔ میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، میرے مالک گواہ رہنا کہ جو زینب اپنے باپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ رہی، اللہ جانے شرابیوں کے مجمع میں کمینے کے دربار میں ہاتھوں میں رسیاں، کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ سیرم الذین